السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے متعلق ہماری بات ہو رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اپنے سفارشی سے بنا کر رکھو۔ دیکھیں، دنیا میں انسان تعلق بناتا ہے نا کہ یار فلاں بندے کے ساتھ تعلق بنا کر رکھو، اس کے ساتھ ناراضگی والا معاملہ نہ کرو، وہ میرے کسی بھی موقع پہ میرے کام آ سکتا ہے۔ تو آج ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ ہمارے کام کون سی چیز آئے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن روزہ دار کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ وہ سفارش کرے گا جو انسان کو گناہوں سے بچا لے، یعنی کہ انسان روزہ رکھے، گناہوں سے بھی بچے، اللہ کی نافرمانیوں سے بھی بچے اور نیک اعمال کرے، یہ وہ روزہ ہے جو اس کے لیے سفارش کرے گا۔ ورنہ روزہ تو ہے لیکن پھر غیبتیں ہیں، پھر جھوٹ ہے، پھر لڑائی جھگڑا ہے، پھر بری باتیں زبان سے کہی جا رہی ہیں، نماز چھوڑ دی جا رہی ہے، قرآن چھوڑ دیا جا رہا ہے، ذکر چھوڑ دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ وہ روزہ ہے جو کل قیامت والے دن ہمارے خلاف جو ہے نا وہ گواہی دے گا۔ پھر اسی طرح دوسری سفارش جو ہے وہ قرآن کی ہے، اور ایک سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 30 آیات ہیں اور وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس کو قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ اور وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت ملک ہے۔ اور اگر ہم نے بھی قرآن کو نہ پڑھا، قرآن کو نہ سمجھا، قرآن پر عمل نہ کیا، تو پھر یہی قرآن ہوگا جو ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اور گواہی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک دو واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک استاد جو کہ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر جو بک نہیں پڑھی جاتی آپ نے اس کو اسکول میں لے آنا ہے۔ اور اگلے دن جب بچے وہ بک لے کر آئے تو وہ بک جو تھی وہ قرآن مجید تھی، اور بچوں نے کہا یہ بک وہ ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں پڑھی جاتی۔ پھر اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ ایک شخص جو کہ عالم دین تھے، ان کو کسی نے افطاری کے لیے بلایا، اور جب وہ ان کے گھر پہنچے، کمرے میں جا کر بیٹھے تو پنکھا چل رہا تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ کچھ نوٹ پڑے ہوئے تھے جو کہ ہوا کی وجہ سے اڑ رہے تھے ایک سائڈ کے اوپر۔ میں نے ان نوٹوں کو اکٹھا کیا اور مجھے قریب قرآن مجید نظر آیا، تو میں نے اس کے اندر رکھ دیے کہ چلو جب گھر والے قرآن مجید پڑھیں گے تو وہ اپنے پیسے پکڑ لیں گے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ، افطاری وغیرہ کی، میں واپس آ گیا، تو وقت گزرتا گیا۔ ادھر سے وہ جو فیملی تھی انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو وہ قاری صاحب کو بلایا تھا، ان کے سوا تھا بھی کوئی نہیں اور پیسے غائب ہیں۔ تو شیطان نے بھی پھر ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ لگتا ہے انہوں نے ہی پیسے جو ہے نا وہ رکھ لیے ہیں۔ اب وہ ان سے جو ہے نا وہ ملاقات کرنا انہوں نے چھوڑ دی، ان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ لیکن خیر وقت گزرتا گیا، اگلا سال پھر رمضان کا آ گیا، انہوں نے پھر اسی قاری صاحب کی جب دعوت کی، افطاری کی، تو پھر انہوں نے بات کر لی۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے بات کر لی کہ جی پچھلا سال آپ کو بلایا تھا تو اس طرح یہ معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو وہ قرآن لے کر آؤ میرے پاس۔ تو وہ جب قرآن لے کر آئے تو اس کے اندر وہ پیسے موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا پورا سال گزر گیا اور تم نے قرآن کو پکڑا ہی نہیں، قرآن کو پڑھا ہی نہیں۔ قرآن جو ہے گھروں میں خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اور روزے کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے معاف فرما کر ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا اور روزے کو صحیح طریقے سے رکھنے والا بنا دے۔